رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبو. جب جواب نہیں ملا تو اس نے دوسرا نعرہ لگایا، افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تجیبو. اس نے پھر آواز دی، افیکم عمر بن الخطاب، تمہارے اندر عمر بن الخطاب زندہ ہیں؟ جب ان تین شخصیات کے حوالے سے ان کو جواب نہ ملا تو ان کا خیال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت ختم ہو گئی ہے، اور پھر فاتحانہ نعرہ لگایا، اعلو حبل، حبل زندہ باد. اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضرت اب کیا کریں، فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی و اجل. انہوں نے پھر آواز دی، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزا جیسا معبود موجود ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پھر جواب دے دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم. اب یہاں سے دو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں کہ پہلے انہوں نے شخصیات کے حوالے سے آواز دی، یعنی شخصیات کی بھی اپنی اہمیت تھی اور ان کو پورا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قیادت ہے مسلمانوں کی جماعت کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہوئے اور آخری دو نعروں پر کیوں جواب دیا؟ کہ یہ ایک تعلیم تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، اس نے قیامت تک کی امت کو سمجھانا تھا. اگر پہلے نعروں پر جواب دے دیتے تو امت کو تعلیم یہ ملتی کہ ہم زندہ ہیں تب تک اگر قیادت زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے. وہاں آپ نے سکوت اختیار کر لیا. لیکن آخری نعروں پر جواب دے دیا. یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے عقیدے و ایمان کے ساتھ زندہ ہیں انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے مدارس میں اور ہمارے خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو اور ہمارا دل ایمان سے بھرپور ہو. حضرت شیخ عزیز الرحمن صاحب کی زندگی جامع بھی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف خانقاہوں تک محدود کر دیتے ہیں اپنے آپ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مدرسے تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. کچھ حضرات ہیں جو صرف تبلیغی جماعت تک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے اکابرین میں جامعیت تھی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اصلاح کا کام بھی کرتے تھے، بیعت بھی کراتے تھے، وظائف بھی دیتے تھے، اعلیٰ پائے کے مدرس بھی تھے اور اعلیٰ مرتبے کی سیاستدان بھی تھے.
ہمارے اکابر کا یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک شعبے سے وابستہ ہے تو دوسرے لوگ اس کا تعاون کریں، نہیں کہ اس کو غلط کہیں۔ اگر کوئی مدرسے سے وابستہ ہے تو ان کا تعاون کریں کہ یہ بھی ایک مدرسہ ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے، ہمارے اکابر کا سلسلہ ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ اپنے اندر حق کو حصر کر دینا اور حق کو اپنے اندر منحصر کر دینا، یہ شاید ہمارے اکابر کی تعلیم نہیں ہے۔ کسی کا ذہن ایک طرف چلا گیا، کسی کا ذہن دوسری طرف چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ لیکن باہمی طور پر خیرخواہی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اب جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو خالصتاً مذہبی مسئلہ، خالصتاً مذہبی مسئلہ، سیاست سے بالا تر، عجیب عجیب نام دیتے ہیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت، یہ دونوں اصول ہیں۔ جہاں ختم نبوت کے حوالے سے ہم احادیث کے دوسرے حوالے دیا کرتے ہیں، وہاں ایک حوالہ مجھ جیسے طالب علم کے ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی، یعنی جب بنی اسرائیل میں نبوت آئی اور قوم اور امت کے امور اجتماعیہ ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کا تدبیر و انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی معیشت، ان کی زراعت، ان کی تجارت، ان کا عدل، ان کا انصاف، حقوق انسان، یہ تمام معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا ایک جاتا تھا تو دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا۔ اب میں آخری پیغمبر ہوں، اب انسانی سوسائٹی کی سیاست میرے ہاتھ، اب میرے بعد کوئی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ، اور میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی پہلی ریاست قائم ہوئی، آپ ہی کے خلفاء نے ادارے قائم کیے۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھتے تھے اور تہجد میں گزارتے تھے، میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علماء کرام آپ راضی ہو یا ناراض، جاگتے تھے اور امت کا خیال رکھتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ فلاں خیمے میں بچے کیوں رو رہے ہیں، مجھے کیوں آواز آ رہی ہے ان کی؟ یہ تدبیر و انتظام تھا ان کا۔
اور اس حوالے سے آج آپ کے پاس اگر نظریہ ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تو اس بات کو بھی ہم ملحوظ نظر رکھیں کہ ہم نے ساری چیزیں ایک دوسرے سے ایسی الگ کر دی ہے کہ جیسے ان کا آپس میں کوئی ربط ہی نہ ہو۔ میں نے خود حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا ایک رسالہ پڑھا ہے، میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، پھر ہندوستان نہیں گیا۔ جب 80 میں جب 7 سالہ ہو رہا تھا اور اس میں جا رہے تھے تو فرماتے تھے کہ میں تقسیم سے 2 سال پہلے ہندوستان گیا ہوں، اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گیا ہوں۔ آج میں جا رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے 7 سالے میں۔ بس اتنا سا ہی ہم نے سنا ان سے، اس سے زیادہ نہیں۔ کافی سالوں کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، میں نے ایک رسالہ پڑھا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کا۔ ہندوستان میں کچھ علماء کرام نے تحریک اٹھائی کہ ہم ہندوستان میں امارت شرعیہ قائم کر لیں، اور یہ تجویز جب سہارنپور آئی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے پاس تو آپ نے علماء کرام کو مشاورت کے لیے بلایا۔ اس میں جب میں نے علماء کرام کے نام پڑھے تو ایک نام اس میں مفتی محمود بھی تھا، اور یہ 1945 تھا، تو تقسیم سے 2 سال پہلے ہوا نا، یعنی تقسیم سے 2 سال پہلے۔ اور اس رسالے میں آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ اور پورے رسالے کا خلاصہ میری نظر میں ایک ہی لفظ ہے کہ امارت شرعیہ، اس کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے، اور چونکہ ہمیں وہ قوت حاصل نہیں ہے تو میں ان حضرات کے رائے سے اتفاق نہیں کر رہا ہوں۔ علماء تھے، علمی رائے تھی۔ تو یہ ہمارے جو اکابر تھے یہ انہی موضوع پہ بات کرتے تھے، یہی ان کا موضوع ہوتا تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی حضرت شیخ زکریا صاحب تبلیغی آدمی تھے، حالانکہ وہ علماء سیاست کا بہت بڑا سہارا تھے، اور ہمارے اکابر علماء کی جو ان سے عقیدت تھی، اور خود جو میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ان کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مجھے معلوم ہے۔ اور حضرت شیخ نے پھر مجھے حدیث میں سند حدیث پہ عطا کی۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے اکابر ہی کا سلسلہ ہے۔ آج یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، میرا یقین ہے کہ اگر ہم نے اس اپنے وطن عزیز کو خوبصورت پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ یہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ اللہ کے دین کے بغیر نور نہیں آئے گا۔ اس قسم کی نحوستیں ہوں گی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو آنکھوں سے موٹے دین اسلام کے تقاضے،
فرد کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ معاشرے اور قوم کی اصلاح کے لیے اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع، یہاں بھی ہم خلط مل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ملک کے حاکم بن جائیں تو یہاں پھر دو چیزیں ہیں کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ عبادت ہے یا خلافت ہے۔ ہمیں یہاں پر بھی کسی خلط مبحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ اساتذہ اکرام ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہاں سے عبدیت سے مراد عبدیت تشریعی ہے، اور عبدیت تشریعی انسان کے ارادہ و اختیار کے سپرد کر دیتے ہیں، سو انسان مکلف ہے اپنے اختیار و ارادے کے، اور وہ یا ایمان قبول کرتا ہے یا ایمان کا انکار کرتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی جو خلقت ہے، خلقتاً تو اس کو عبدیت عطا کی گئی ہے، بندہ ہے وہ اللہ۔ یہ انفرادی زندگی میں ہے، آپ مسلمان ہوں گے پھر آپ عبادت گزار ہوں گے، یہ کرائیٹیریا آپ کے اندر ہوگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں، آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج پہ جاتے ہیں یا نہیں، آپ خوش اخلاقی کرتے ہیں یا نہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں گھر میں یا نہیں۔ اگر یہ صفات آپ کی ذات میں آ گئی تو آپ کا کرائیٹیریا اور معیار آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اب اجتماعی زندگی میں قوم کے خلیفہ بھی بن جائیں، کیونکہ یہاں پر اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں پر جعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو پہلے بندہ تو بنو، جب بندہ بنو گے تو اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم نے قوم کو نظر میں رکھنا ہے، مملکت کو نظر میں رکھنا ہے، تو پھر قوم کی اصلاح کرو اس رخ پر کہ آپ سیاسی طور پر بھی اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اب آپ ملک کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہم تو سیاست کی معنی سمجھتے ہیں تو جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور جمعیت یہ ایک جیسے ہیں، یہ بھی سیاست، وہ بھی سیاست۔ یہ تو شریعت سے جہالت کا نام ہے، شریعت سے جاہل اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں تو میدان مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مقاصد مختلف نہیں ہو سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم حضرت شیخ عزیز الرحمن صاحب کا نام لیتے ہیں اور اس سے آگے ہم حضرت شیخ زکریا صاحب کا نام لیتے ہیں اور ان کے حلقے کا نام لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ حضرت شیخ اور حضرت مدنی کا کیا تعلق تھا، اور دونوں کو سوچ اور فکر جو منتقل ہوئی تھی وہ حضرت شیخ الہند کی منتقل ہوئی تھی۔ تو ہم الحمدللہ اسی کے خوشہ چین ہیں، نہ ہمارے اندر وہ علم، نہ ہمارے اندر وہ تقوی، نہ ہمارے اندر وہ عمل، ہر لحاظ سے کمزور، لیکن نسبت انہی کے ساتھ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ سو مشکلات تو بہت ہیں،
ہر طرف آزمائشیں ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ ہیں. چونکہ میں ذرا اس میدان کا باخبر ہوں اور ان سیاست کے غلام گردشوں کا آوارہ گرد ہوں، تو مجھے ذرا حال احوال پتہ ہوتا ہے. میں اپنی بات آپ کو واضح طور پر کہہ دوں، آپ اسلام کے لیے فکر مند ہیں، میں کہتا ہوں ہم آزاد ہی نہیں ہیں جب تک ہم حقیقی معنوں میں اس وطن عزیز میں آزاد نہیں ہوں گے، اور جب تک بین الاقوامی تسلط ہمارا ختم نہیں ہوگا ہم اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتے. میرے محترم دوستو، بس یہاں ہے مسئلہ. انسان کا جو اولین پیدائشی حق ہے وہ حریت کا ہے. حریت سب سے اولین چیز ہے، اور حریت کی قیمت کوئی اور جانے یا نہ جانے، مجھے اور آپ کو تو جاننا چاہیے کہ میرے اکابر کا سلسلہ ہی جہاد آزادی کا ہے. ہمیں تو یہ تصور آزادی اور حریت کی قدر و قیمت اس سلسلے سے ملی ہے. ایک بات آ گئی بیچ میں، ذرا کہتا چلوں. صوفی کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ایک مہینہ قبل ہمارے ہاں اسمبلی میں ایک قانون سازی ہوئی. اس قانون سازی کے تحت باقاعدہ قانون کے اوپر لکھا گیا کہ یہ قانون ہم کیوں لا رہے ہیں. اس کے پیچھے مقصد لکھا جاتا ہے کہ ایف ای ٹی ایف ہمیں کہتا ہے کہ یہ قانون سازی کرو. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو عالمی بین الاقوامی ادارہ ہے، ہم باقاعدہ قانون کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ یہ قانون سازی ہم کریں. جب ہم صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ سپریم ہے، خود مختار ہے؟ ہمارا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ پھر قانون میں کہتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ یا کسی عالمی ادارے نے ایک قرارداد پاس کر لی اور اس قرارداد کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ہمارے ملک میں 3 سے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کے اندر اندر یعنی فوری نافذ العمل ہو جائے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، اگر کوئی اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر 10 سال قید اور 5 سال قید اور 10 کروڑ جرمانہ اور 5 کروڑ جرمانہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج اقوام متحدہ کہہ دے کہ پاکستان کے آئین میں جو اسلام کا لفظ ہے یا اسلامی قوانین ہیں یا ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا سوال ہے یا حقوق انسان کے خلاف ہیں اور قانون سازی کر لے، آپ کی اس قانون سازی نے پاکستان کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ ان کو قبول کرے گا اور اپنے آئین کو غیر مؤثر کرا دے گا. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ یہی وہ جنگ ہے جو ہمارے اکابر لڑتے آئے ہیں، اور ہم اسی پاداش میں آج دنیا کے معطوب ہیں. ساری دنیا کے نشانے پہ ہم ہیں، اور یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے. انگریز نے بھی سوچا تھا کہ یہ ملا جو ہے یہ ترنے والا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لوہے کا چنا ثابت ہوا، اور انشاءاللہ آج بھی مغرب کے لیے ہم لوہے کا چنا ثابت ہو. نعرہ تکبیر! امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی جہت کا تعین کرنا چاہیے.
जमीयत उलमा इस्लाम को ताकतवर बनाने की सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। और बाकी जितने हमारे मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ें। मदरसे पर अगर कोई टेढ़ी आंख से उधर देखता है तो इंशाअल्लाह हम उससे लड़ेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये एक ही मैदान है, इसी मैदान से हज़रत शेख अज़ीज़ुर रहमान साहब हो गुज़रे हैं। अब उन्होंने अपनी अमानत आपके हवाले कर दी है। खुदा करे कि हम उस अमानत को तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने मकाम तक पहुँचाएँ और उसके लिए हम वो कोशिशें करें जिससे कि इस मकसद का तकाज़ा पूरा हो। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरखुरदारान का, अपने भाइयों का, कि उन्होंने मजलिस कायम की और हमें उसमें शिरकत की दावत दी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अपनी जगह पर इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। अभी मजलिस ज़िक्र होगी इंशाअल्लाह। फिर हज़रत अक़दस हज़रत सैयद मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुम दुआ फरमाएंगे, नमाज भी होगी। सारे हज़रात अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें इत्मीनान के साथ।